السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہیں لگا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین لا نبی بعدہ وہو رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کر درود پاک پڑھیں ذرا۔ نماز عشق احمد کو ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز عشق احمد کو ادا کرنا ضروری ہے۔ سنو لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا ضروری ہے۔ مودت کا تقاضا ہے اپنی نگاہوں سے کہو، مودت کا تقاضا ہے اپنی نگاہوں سے کہو، نبی کے سارے آنگن کی حیا کرنا ضروری ہے۔ نبی کے سارے آنگن کی حیا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار مدینہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کر تو بعد نہایت واجب الاحترام صد احترام علماء ربانی، علماء اہل سنت جماعت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعیم صحابی صاحب، بانی محفل رون کے محفل محتمم جامعہ حاضہ، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عاطف رضا کیلانی صاحب دی منعقدہ محفل ذکر مولا کائنات، ذکر مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم، جن میں تسی تے میں حاضر ہاں، دعاؤں کو میں اللہ حق بیان کرن دی تان سن کے اس دے اتے عمل کرن دی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن پاک دی ایک آیہ کریمہ پڑھنا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک صالحین نیک عمل کرنے والے واسطے حکم فرمایا کہ جڑے نیک عمل کرتے ہیں انہوں کو قیامت والے دن میں خوشی عطا فرماواں گا اور انہوں دا انجام اچھا فرماواں گا۔ یہ اللہ کریم نے لفظ فرمائے توبہ، توبہ جنت دے اندر محل جڑا نبی پاک دا محل ہے، اس دا نام ہے توبہ۔ میرے آقا نے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ توبہ تو کی مراد ہے؟ سرکار نے فرمایا جنت دے اندر، جنت دے اندر میرا جڑا محل ہے اس محل دی شاخاں سارے جنتی محلہ دے اندر پھیلیاں ہوئی ہیں، اس کو توبہ کیا جاتا ہے۔ پھر چند دنوں تو بعد پھر صحابہ نے سوال کیا حضور توبہ تو کی مراد ہے؟ سرکار نے فرمایا علی دا وہ محل جڑا جنت دے اندر ہے اور وہ دیاں شاخاں جڑیاں نے جنت دے ہر محل دے اندر پھیلیاں ہوئی ہیں۔ صحابہ نے جب دو مختلف گفتگو سنی سرکار دی تو سوال کر دیتا کہ یا رسول اللہ پہلی باری پوچھا تو آپ نے فرمایا میرا جنتی محل ان دیاں شاخاں سارے جنتی محلہ دے اندر نے۔ دوسری باری مولا علی دا ذکر فرمایا جے سمجھ نہیں لگی سانوں آپ ارشاد فرماؤ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اس دا مطلب ہے بھی کہ میرا محل اور علی دا محل کہ جنت دے اندر آمنے سامنے ہوندے۔ میرے آقا نے مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم نے بڑا نوازیا، ہر صحابی نے سرکار نے بڑا نوازیا۔ کسی بھی سیرت کا مطالعہ کر لو تو سمجھ لگے گی۔ ساڈا عقیدہ ہے اہل سنت اسی کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جڑا ولیاں کو بیٹھے انہوں اللہ تعالیٰ اتنا مقام عطا فرماتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بڑھے ہوں
جڑا میرے آقا دے تربیت کے اندر رہنے ہوئے جوان ہون انہوں نے میں مثال تے شان کی بیان کراں. میری عقیدت ہے کہنی ہے کہ جنہاں دا میں ذکر کر لیا وہ امام المتقین نے, امام العاشقین نے, امام الاولیاء نے, صحابہ دے مشیر نے تے ساڈے سنیاں دے پیر نے. ذرا کیا اسی کہنے ہیں اسی وی, میں کہتا یار وی کیوں کہندے ہو؟ کہتے اسی وی علی والے ہیں. میں کہ وی نہیں, اسی ہی علی والے. اور میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا من ہو. ساڈے پاس اتنا ہی فکرہ کافی. میرے آقا نے فرمایا علی میرے وچوں ہے تو میں علی بھی. پھر حدیث مبارک میں سرکار نے فرمایا منافق اور مومن کے درمیان امتیاز کرنا ہوئے علی کا ذکر شروع کر دیا. اور میرے آقا دی ذات دے جڑے منکر نے علی نے بھی منکر نے. تسی اندازہ لگا لو جڑے مولا علی نو نہیں مندے اور نبی پاک دے نور نو بھی نہیں مندے. جڑے مولا علی نو نہیں مندے او نبی پاک دے اختیار بھی نہیں مندے. تو میرے آقا نے فرمایا علی تیری محبت میری محمد دی محبت ہے اور میری محبت تیری محبت ہے. سرکار نے ڈیمانڈ رکھی کوئی نہیں. اور جدو مباہلہ ہویا 10 ہجری نو میرے آقا نو حکم ہویا کہ اے اپنے بیٹے لے آؤ, تسی اپنے بیٹے لے آؤ, اپنی بیٹیاں لے آؤ, تسی اپنیاں بیٹیاں لے آؤ. جدو نفس دی واری آئی تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفسنا و انفسکم, اے اپنیاں جانا لے آؤ, تسی اپنی جان لے آؤ. ہون حضور دیاں 4 صاحبزادیاں نے, لیکن مباہلہ جدو ہویا ادو 3 صاحبزادیاں دا وصال ہو چکیا سی. کلی مائی فاطمہ زہرا سن. اللہ تعالیٰ چاہتا تے فرماندا جیڑی جان تہاڈی ہے یعنی خطول جنت اس نو نال لے کے آؤ. لیکن نبی پاک دے ویر حضرت مولا علی دا اوتھے ذکر کیتا گیا. تمام تفاسیر والے نے لکھیا کہ جدو جان دا گل آئی نا کہ اے اپنیاں جاناں لے آؤ, تسی اپنی جاناں لے آؤ, نبی پاک نے علی دی بازو پکڑ کے اللہ دی بارگاہ میں پیش کیتا. اس وقت ایک پتہ لگ گیا کہ حضور نے مولا علی نو اپنی جان آکیا اور اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرمائی. فرمایا اپنی جانا وہ لے آؤ, تسی اپنی جانا لے آؤ. بیٹے دی جگہ تے حسنین کریمین گئے, بیٹی دی جگہ تے فاطمہ زہرا گئے, اور جان دی جگہ تے مولا علی نو پیش کیتا. سرکار محبت ہے زور کیا سبحان اللہ. تے حضور دی محبت ہے, علی دی محبت ہے. اور دوسری حدیث میری آقا نے فرمایا آنا مدینہ و علم والی بابوہا, میں علی میں علم دا شہر ہاں, علی اس دا دروازہ. یہ تو لیکن حدیث سارے سنتے ہیں لیکن اگے بھی بیان کرنا چاہیے. میرے آقا نے فرمایا جڑا علم چاہتا ہے نا انہوں چاہیے وہ دروازے کھول جائے. میرے آقا نے اشارہ فرمایا اے جتنے بھی اللہ نے ولی نے, امام ربانی حضرت مجدد پاک ساڑھے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا بہت بڑا نام نے. آپ فرمانے ہیں کہ جڑے بنی اسرائیل میں بھی ولی ہوئے نا ولی, وہ بھی مولا علی دی رضا دے نال ہوئے. کہہ سبحان اللہ. یہ ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے. اسی آپ نو شہنشاہ ولایت منتے ہیں. اسی کہنے ہیں اونی دیر ولی نہیں بنتا جتنی دیر مولا علی اس نو پسند نہ فرما. تسی جنہاں نے مکتوبات شریف پڑھے حضرت امام ربانی, لوگ کہتے ہیں شاید نقشبندی جڑے نے مولا علی دا ذکر نہیں کرتے, صدیق اکبر دا زیادہ کرتے ہیں. میں کہنا جو سارے شیخ حضرت مجدد پاک نے روشنی پائی نا, آپ فرماتے ہیں اگر ولایت کبریٰ لینا ہے تو فاطمہ زہرا کے دروازے سے چلا. بڑی جڑی ولایت ہے نا, بڑی ولایت ملنی ہے وہ مولا علی کو ملنی ہے, اور اس کو بڑی ولایت ملنی ہے تو حضرت فاطمہ زہرا دا غلام ہو جاؤ. حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے تے حاضری دے, اللہ تینوں ولایت کبریٰ عطا فرمائے گا. یہ حضرت مجدد پاک نقشبندیہ دے شہنشاہ نے آپ بیان فرمانے فرمایا قیامت تک جڑے ولی آنے نے وہ بھی مولا علی دی پسند دے نال آنے نے. تے اسی واسطے دوجے ٹبر وچ ولی ہے ہی کوئی نہیں, کیونکہ علی نے پسند کرنے تے ولی ہونے نے. تے الحمدللہ اہل سنت دے مکاتبہ فکر نو اے مسلک حق اہل سنت جماعت نو اعزاز حاصل ہے کہ اگر جنید بغدادی ویکھو سنی, مجدد پاک دیکھو سنی, ساڑھے ولیاں دا نام لئیے نا یقین جڑو دلوں تسکین اٹھ جاندی, دل میں تسکین آ جاندی ہے, رحمت بات جاندی ہے دل دے اندر, سکینہ نازل ہو جاندہ ہے کہ جنید بغدادی کیڑا سونا نام ہے. حضرت با یزید بستامی
حضرت ابراہیم ادم، حضرت رابعہ بصری، حضرت مائی رابعہ بصری، حضرت حسن بصری، حضرت دادا علی حجویری، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیر ڈبانی، حضور پیر کیلانی، حضرت گنج کرم، حضرت کرم والا شریف، حضرت بابا جی اسماعیل شاہ صاحب۔ تو میں عرض کروں گا کہ انہاں بزرگاں دا نام صوفی محمد برکت صاحب، میں عرض کروں گا انہاں دا نام لین نالے تے دوجیاں دی تفسیراں پڑھو تے تفسیراں دے نام بھی اپنے بزرگاں دے لکھے ہیں، امی سمجھ گئے ہو۔ تو میں عرض کروں گا میں اعتراض دا دی نہیں ہے، میں عرض کروں گا کہتے ہیں جی علی نو تسی بڑا تھوڑا مندے ہو، میں کہ نہیں گل ہے اصل نہیں ہے، اصل ہے کہ اسی اونج مندے ہیں جویں نبی پاک نے تہاڈا ساڈا ڈھولا ہے وے، تسی کہندے ہو جویں اسی کہندے ہیں اونج علی نو منو، اسی اونج منتے ہیں جویں شریعت کہندی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے علی دو بندے تیری وجہ سے جہنم وچ جان دے، ایک وہ جڑا تیرا نام لینا پسند ہی نہیں کرے گا وہ منافقین نے، اور دوسرے وہ جڑے تیرے خدا بن بنا تینوں اللہ کہن دے، تینوں رب کہن دے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر حق تے کیڑا ہوئے گا؟ فرمایا جڑی میں تینوں شانہ عطا فرمائیاں نے نہ علی اس تو ودان دے نہ اس تو کٹان، وہ اہل سنت میں اعزاز حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا من کن تو مولا فہذا علی المولا، جندا میں مولا اس دا علی مولا۔ اور جدو حضور نے فرمایا ان سب تو پہلا مبارک دینے والے فاروق اعظم صاحب، آپ نے فرمایا صبح دا سورج طلوع بعد وچ ہوے گا علی تسی مومنہ ہر مومن اور مومنہ دے تسی مولا بن چکے۔ تو میں عرض کراں گا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت نو علی دی محبت آکھیا اور علی دی محبت نو اپنی محبت آکھیا۔ پیر میرے شاہ صاحب دا نامی اس میں جنابی سی مہر علی، مہر دا مطلب بھی محبت ہوتی، کہ آپ نے انہیں اپنے نام نو اپنے شعرہ دے اندر استعمال فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی، اگر سبحان اللہ کر دے حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین بیا۔ تو میں عرض کروں گا کہ اسی مولا علی پاک دے ہاتھ بندے خادم ہاں، اور اسی اس طرح مندے ہیں مولا علی پاک نو جویں میرے آقا نے آکھیا۔ اور کوئی کہہ اگر صدیق اکبر نو کیویں مننا چاہیے، میں کہ جویں مولا علی منے ہیں، تے مولا علی نو کیویں مننا چاہیے، میں کہ صدیق اکبر جویں منے۔ دونوں کیا سبحان اللہ، دونوں یاراں نے اپنی اپنی شانہ بیان فرمائیاں۔ تو میں عرض کروں گا کہ کوئی 10 منٹ دے بیان ختم ہو جانا ہے، افطاری کا ٹائم ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائیاں۔ ایک خوبی علم دے حساب دے نال مولا علی پاک فرماتے ہیں میں حال اس آیت نو قرآن دی آیت نو جاننا، اور دا شان نزول جاننا، کنے واسطے وہ نازل ہوئی ہے وہ بھی جاننا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قرآن دے سب تو بڑے عالم دین جڑے ساڑے ویسان وہ مولا علی پاک صاحب۔ مولا علی پاک نے فرمایا اگر میں بسم اللہ دی بعد ترجمہ کرا تے 70 اونٹ اس دا وزن اٹھا، اور تو پتہ منا دے اندر جوز اگلے جوز یہ بزرگان دین نے لکھا کہ 25 لاکھ جوز حضرت مولا علی نے بسم اللہ دی بعد بیان فرمایا۔ اور میرے آقا نبی پاک نے ایک موقع دے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو علم عطا فرما۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میرے سینے دے حضور نے ہاتھ رکھیا پھر دعا فرمائی اے اللہ ان علم میں اضافہ فرما اور ان حکمت عطا فرما، ان سینے میں نور نال بھر دے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے دعا فرمائی اس تو بعد 1000 علم دا باب میں نبی پاک نے سکھایا، میں ہر باب وچوں 1000 باب کڈے گا کہ خاصا دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی۔ یہ وہ پاک ہستیاں نے کہ حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں جب یمن والا حضور نے میرے قاصد بنا کے بھیجیا نا تے میں چھوٹا سا عمر میری تھوڑی سی، تے لوگوں نے کہا حضرت یہ بچہ جڑا ساڈے وچ فیصلہ کرے گا وہ تے بندہ میں چور بھیجو۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے تے ہاتھ رکھ کے تے دعا فرمائی کہ یا اللہ اے دقیق تو دقیق مسئلہ بھی علی دے سامنے آئے تے انہوں حل فرما دینا۔ آپ فرماتے ہیں بڑے بڑے دقیق مسئلے میرے سامنے آئے، الحمدللہ میں نبی پاک دی عطا دے نال انہاں مسئلے کو حل فرمایا۔ تو میں عرض کروں گا حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم اگر آپ دا فقر دیکھیے تو بے مثل بے مثال، آپ دی سیرت دیکھیے تو بے مثل بے مثال، آپ دا کردار دیکھیے تو بے مثل بے مثال، آپ دا جہاد دیکھیے تو بے مثل بے مثال۔ ایک ایک باب اگر بیان کیتا جائے تو ایک ایک جمعہ انہیں تے کئی جمعے لگ جانتے آپ دا علم ہی نہ ختم ہوئے، آپ دے علمی فیصلے نہ ختم ہوئے۔ تو میں عرض کروں گا کہ حدیث مبارک میں حضرت مولا علی پاک نے فرمایا
کہ محمد کے سینے دے اندر ابو بکر دا بغض اور علی دی محبت کٹھے نہیں رہ سکتے. فرمایا جتنے علی دی محبت ہوئے گی ابو بکر دی محبت ہوئے گی. محمد دا سینہ سرکار نے مولا علی نے دس چھڑیا. فرمایا میرے نبی پاک نے دسیا کہ حوض کوثر دے 4 کنارے نے اور ساقی کوثر نبی پاک نے مولا علی نو بنانا ہے. مولا علی اس نو پانی پلا دے جن سینے وچ حضور دے چارے یاراں دی محبت ہوئے. کیونکہ اسی نبی پاک دے غلام ہاں. اسی علی علی اس طرح کرتے ہیں جس طرح نبی پاک نے سانو حکم فرمایا. اللہ تعالیٰ اس محفل نو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر میں میں اعلان کرنا چاہنا کہ میری گل تسی سمجھی نہیں ہے محلے والے اہل علاقہ والے نو میں مبارکباد دینا. اے مساجد جڑیاں نے کہ اسی طرح قیامت والے دن بالکل اسی طرح اٹھائیاں جان دیا. اور جس نے بھی مسجد کے اندر ایک اٹ لگائی ہے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک محل اس کو عطا فرمائے. تو میں اہل محلہ کا شکریہ ادا کرنا جنہوں نے اس مسجد کے خدمت میں حصہ لیا. پچھلے سال میں آیا تو لینٹر پہن والا سی تو میں کہا بیلی تسی ہمت کرو اللہ تعالیٰ کا گھر بن رہے ہیں. قاری عادت صاحب کام دیتے نے تھے سائیاں کی نشانی بھی نے ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں. الحمدللہ 100 تقریباً طالب علم تھے تعلیم حاصل کر رہے. اس وقت حضرت کہنے والا شریف نے پورے پاکستان کے اندر 200 مدارس میں اور 1100 بچہ اس وقت جڑا والے کے اندر ساڑھا حفظ کر چکے. 30 درس نے حضرت کہنے والا شریف دے جڑا والے دے شہر دے اندر. اور اسی طرح مختلف اور کوئی علاقہ تو کو رسول پر میں درس بنایا تقریباً 27 مرلے دا انہیں میں 60 بچے نے 15 بچے نے حفظ کیتا 4 بچیاں نے حفظ قرآن کیتا. الحمدللہ. تو میں جڑا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد سانو اتنی بھی کافی ہے اور تفریق ہے اور بھی انشاءاللہ بناتے رہاں گے. اس وقت جی ضرورت ہے نا بیلیوں وہ مدرسے دی نال جنی زمین ہے مسجد بالکل نال. میں کہنا اللہ تعالیٰ تو توفیق دے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جدو بندہ دنیا تو جاتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اگلے واسطے اگے گھر واسطے کی لے کے آیا ہے. تے حضور نے فرمایا پچھلے پوچھتے ہیں پیچھے کی چھڑ کے گئے. پچھلے نے پچھلا فکر ہوتا ہے اگلے نے اگلا فکر ہوتا ہے. تے لبنا ہوئی ہے جو کمانا جے اپنی ذات تے لانا جے تے اللہ دی راہ میں خرچ کرنا. بس یہی کچھ بندے کو ملنا ہے. پاوے جائیداداں والے بھی اتنے رہ جانے جائیداداں بھی اتنے رہ جانیاں نے. تے جہاں بندہ صاحب استطاعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رقبے دیتے نے زمیناں دیتیاں نے وہ کوشش کرے کہ مسجد نال 5 مرلے قاری صاحب نو اور دوے ہدیہ تن تحفہ تن کر کے ان کی وجہ کہ مسجد دے اندر نال مدرسہ بن جائے تے ماشاءاللہ تہاڈا اسلام دا مرکز بن جائے گا. اللہ سمجھنے دی توفیق عطا